شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ لسنرز، آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زین شیئر کر رہے ہیں اٹک سے۔ زین کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے ایک انکل ہیں، یعنی ہم لوگوں کے گاؤں میں رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں پیش آنے والا ایک واقعہ شیئر کیا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انکل کہتے ہیں اس دور میں وہ بالکل ینگ ہوا کرتے تھے اور وہ لوگ سندھ کے ایک گاؤں میں رہتے تھے اور بہت زیادہ سخت سردی کا موسم تھا، تو ان کی دادوں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ کافی علاج وغیرہ بھی کروایا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں۔ رات 11 بجے کے قریب ان کی دادی اماں کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس دور میں گاؤں میں سردی کے موسم میں خاص طور پر رات کے 11 بجے بھی بہت زیادہ آدھی رات مانا جاتا تھا۔ پورے گاؤں میں سناٹا تھا۔ ان کی دادوں کی جب ڈیتھ ہوئی تو پورے گھر میں صفِ ماتم بچھ گئی، ہر کوئی رو رہا تھا۔ تو چیخو پکار سن کے، رونے کی آوازیں سن کے آس پڑوس کے گاؤں کے لوگ بھی جاگ گئے اور وہاں پر ان کے گھر میں اکٹھے ہونے لگ گئے۔ اب ان کے کچھ ریلیٹیوز ایسے بھی تھے جو پاس والے گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ رات بھی بہت زیادہ تھی اور گاؤں میں ویسے بھی اس دور میں اتنا خاص ٹرانسپورٹ سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو ان کے ابو نے اور انکل کو یہ کہا کہ جا کر تم اپنے تایا ابو کو بتا کر آؤ اور ان کو بھی لے کر آؤ۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں ابھی نکلتا ہوں اور میں تایا ابو کو لے کر ہی آؤں گا۔ وہ جیسے ہی اپنے گاؤں سے باہر نکلے، ہر طرف سناٹا تھا، اندھیرا تھا، نہ تو ان کو وہاں پر کوئی تانگا ملا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی سائیکل تھا۔ چلتے چلتے بالکل وہ مین روڈ پر جیسے ایک سڑک نکلتی تھی، پھر آگے اس نے دوسرے گاؤں میں جا کے لگنا تھا اور پھر انہوں نے اس گاؤں میں جانا تھا۔ اس سڑک تک جب وہ پہنچے تو ان کو ایسی آواز آئی جیسے کوئی ٹرانسپورٹ آ رہی ہے مین روڈ پہ۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک ٹرک آ رہا تھا۔ انہوں نے ٹرک کو رکنے کا اشارہ کیا، ٹرک والے نے ٹرک روکا کہ اتنی رات کو اتنی سردی کے موسم میں یہ کون شخص ہے۔ تو جیسے وہ ٹرک والا رکا تو ان انکل نے یہ کہا کہ میری بہت مجبوری میں ہوں، میری مدد کر دیجئے، مجھے لفٹ دے دیں، میں نے پاس والے گاؤں میں جانا ہے۔ تو اس ٹرک ڈرائیور نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے۔ آج جو ٹرک ڈرائیور نے کہا کہ آ کے ٹرک میں بیٹھ جاؤ۔ انکل اس کے ٹرک میں جا کر بیٹھ گئے۔ تو ٹرک ڈرائیور نے پوچھا کہ اب بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ تو اس نے یہ بتایا کہ میں یہ ادھر پاس والے گاؤں کا ہی ہوں، تو میری دادو بہت بیمار تھیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اب میں اپنے تایا ابو کے گاؤں میں جا رہا ہوں، ان کو لے کر آنا ہے، کیونکہ نہ تو کوئی ایسا اس ٹائم مجھے ٹرانسپورٹ ملنی تھی اور صبح تک ہم رک بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ مریض ہے، بیمار تھی، تو ان کو جلدی ان کی تدفین کرنی ہے، اس لیے میں ابھی نکل پڑا ہوں کہ ان کو لے کر آ جاؤں۔ ابھی وہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے، اسی روڈ پر مین روڈ پر ہی ٹرک جا رہا تھا، تو ایک دم سے جو ڈرائیور تھا اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا جیسے اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ وہ اس طرح سے کہنے لگ گیا کہ مجھے دل میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ اس سے جو وہ ٹرک ڈرائیور تھا اس کی طبیعت اس حد تک بگڑ گئی کہ اس سے وہ ٹرک کنٹرول میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو وہ ٹرک چلتا چلتا ایک درخت میں ٹکرایا اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ انکل کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا وہ جو ٹرک ڈرائیور تھا اس کی ڈیتھ ہوئی ایتھی، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ لگایا تو میرے سر سے بھی خون بہہ رہا تھا، بہت درد ہو رہا تھا سر پہ۔ ٹرک جو تھا وہ ایک درخت میں جا کر لگا ہوا تھا اور رکا ہوا ٹرک تھا۔ میں جیسے اس ٹرک سے نیچے اترنے لگا تو اس نے میرا بازو پکڑا ہوا تھا، میں نے ہلانے جلانے کی کوشش کی تو وہ مر چکا تھا، لیکن میرا بازو اس نے بہت زور سے پکڑا ہوا تھا۔ جب میں اپنا بازو سے چھڑوانے لگا تو اس نے وہ اپنی گرفت اور ٹائٹ کر لی اور مضبوط کر کے مجھے پکڑا، تو میں ڈر گیا کہ یہ تو ایک مرا ہوا شخص ہے، ایک مردہ میرا بازو کیسے اتنی سختی سے پکڑ سکتا ہے۔ انکل گھبرا گئے اور ڈر گئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی،
اس کے ہاتھ کی وہ جو گرفت تھی وہ ڈھیلی ہونے لگ گئی، یہاں تک کہ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں فوراً سے ٹرک سے بڑی مشکل سے نیچے اترا۔ جب میں ٹرک سے نیچے اترا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ ٹرک ڈرائیور جو ہے اس نے مجھے آواز دی ہے، جبکہ میں نے خود اس کو پورے ہوش و حواس میں دیکھا تھا، وہ مر چکا تھا، اس کی آنکھیں بالکل کھلی ہوئی تھیں۔ میں ڈر گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ میں ٹرک سے نیچے اتر کر اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا تو اس نے باقاعدہ مجھے اشارہ کیا، مجھے جیسے وہ روک رہا تھا۔ وہ مردہ تھا، وہ زندہ نہیں تھا، میں نے خود اس کو دیکھا تھا۔ اس وقت وہ بالکل، اس کا جو وجود تھا وہ برف کی طرح سرد ہو چکا تھا۔ میں بہت ڈر گیا کہ ایک مرا ہوا شخص مجھے کیسے دیکھ سکتا ہے۔ میں وہاں سے گھبرا کر بھاگنے لگ گیا۔ میں اتنا بھاگا کہ وہاں پر ایک سائڈ پر کھیت کھلیان تھے، ایک سڑک نیچے جا رہی تھی۔ میرا پیر پھسلا اور میں گر گیا۔ ابھی میں گرا ہی تھا، میں پھر اٹھ کر بھاگنے لگ گیا۔ وہ ایک کچا راستہ تھا۔ تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہاں پر کوئی گھوڑا لے کر آ رہا ہے، گھوڑے کے چلنے کی آواز۔ تو وہ ایک تانگا تھا اور اس تانگے کے اوپر کچھ لوگ تھے۔ میں نے انہیں مدد کے لیے روکا، میں نے انہیں یہ کہا کہ میری مدد کرو۔ جب میں نے دیکھا تو وہ بھی کچھ ایجٹ سے ہی لوگ تھے، 2 مرد تھے، 1 عورت تھی۔ ان لوگوں نے مجھے سہارا دیا، مجھے باہر سڑک تک لے کر آئے اور پوچھا کہ کون ہو تم؟ میں نے انہیں یہ کہا کہ میں نے فلاں فلاں گاؤں میں جانا ہے، میرا پاؤں یہاں پر پھسل گیا اور میں گر گیا ہوں۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم بھی اسی گاؤں میں جا رہے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ مجھے ان لوگوں نے اپنے ساتھ ٹانگے پہ بٹھا لیا، یہاں تک کہ ہم لوگ اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ بہت ان لوگوں نے میری مدد کی، میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ وہاں میں تایا ابو کے گھر پہنچا، ان لوگوں کو لیا، واپس اپنے گاؤں آئے۔ جب دادوں کی تدفین ہوگی تو اس کے بعد کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ مین روڈ پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میں نے بھی وہ باتیں سنی کیونکہ میں خود اس کا آئی وٹنس تھا، میں خود اس کو دیکھ کر آیا ہوا تھا۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جس پر ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ مین روڈ پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہاں پر ڈیڈ باڈی غائب ہے۔ وہاں پر جو وہ ٹرک کا جو سٹیئرنگ ہے، جو ڈیش بورڈ ہے، وہاں پر خون کے نشان بھی ملے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی ڈیڈ باڈی نہیں ملی۔ پتہ نہیں کون تھا، کہاں گیا۔ انکل کہتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا کہ یہ کیا میرے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا ہے، وہ شخص کون تھا، وہ غائب کیسے ہو گیا۔ باقاعدہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، وہ مرا ہوا تھا۔ جب اس سے میں نے آیت الکرسی پڑھی تو اس نے میرا ہاتھ ڈھیلا کر کے بالکل ایسے چھوڑ دیا، اس کا ہاتھ ڈھیلا ہو گیا۔ تو پتہ نہیں وہ کیا مخلوق تھی، کوئی وہ انسان تھا یا کیا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس سے میں نے لفٹ لی تھی، پھر میری آنکھوں کے سامنے جیسے وہ ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مر گیا۔ تو یہ چیز آج بھی میرے ذہن میں ایک مسٹری ہے۔ پھر انکل نے کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہ گاؤں چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد اپنی زمینیں بیچ کر وہ لوگ اٹک شفٹ ہو گئے۔ یہ ان انکل کا واقعہ تھا جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا اور میں نے آپ کے ساتھ۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سعدیہ شیئر کر رہی ہیں گجراوالا سے۔ سعدیہ کہتی ہیں کہ جیسے میں نے آلریڈی آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگوں کے گھر کی بیک سائڈ پر ایک پلاٹ تھا جہاں پر بونے جنات کا بسیرا تھا، اور وہ پلاٹ سیف زدہ پلاٹ کے نام سے مشہور تھا۔ جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے اس کے آنر نے ہم لوگوں کو یہ کہا کہ آپ لوگ اس گھر کو خالی کر دیں، میں آپ لوگوں کو یہیں پر ایک نیا گھر بنوا دیتا ہوں۔ اس کی کافی پراپرٹیز ہیں۔ اس آدمی نے بالکل اس پلاٹ کے سامنے ہی ہم لوگوں کو ایک گھر بنوا دیا۔ 15 سال ہم لوگ اس گھر میں رہے، اس کے بعد ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے، ہم لوگوں کا بھائی ہم لوگوں کے پاس بیٹھا تھا، باتیں کر رہا تھا۔ رات تقریباً 11 بجے کا ٹائم ہوگا تو وہ اٹھ کر سونے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ کمرے میں سونے کے لیے گیا تو وہ سویا نہیں تھا، وہ موبائل کے اوپر ایک مووی دیکھ رہا تھا۔ مووی دیکھتے دیکھتے اسے نیند آ گئی، ہم سب بھی جا کر سو گئے اور وہ بھی سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ہم لوگ فوراً سے اٹھے، اس کے پاس گئے۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، بہت ڈرا ہوا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ سعدیہ ایسے نہ کرو، مجھے مت مارو۔ ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کمرے کی لائٹ آن کی، اس کو جگایا، اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، میں نے ابھی اپنا موبائل سائڈ پر رکھا ہے، ابھی میں آنکھیں بند کر کے لیٹا ہی تھا، میری آنکھ لگ گئی تو مجھے ایسا لگا کہ تم میرے پاس چل کر آئی ہو، میں نے خود تمہیں دیکھا کہ تم میرے پاس چل کر آئی ہو، تم نے مجھے باقاعدہ جگایا ہے، ہلایا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو تمہارے ہاتھ میں جیسے ایک نائف ہے اور تم میرے گلے پہ رکھ کر جیسے میرا گلا کاٹنے لگی ہو۔ تمہاری آنکھیں بہت عجیب تھیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔
میں چلانے لگ گیا کہ سعدیہ مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، تو تم غائب ہو گئی۔ امی نے یہ کہا کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں امی، میں نے خود اس کو اپنے پاس کھڑے دیکھا تھا، یہ بالکل میرے پاس۔ ہم لوگوں نے اسے بڑا حوصلہ دیا، امی نے اسے دم کیا اور ہم لوگوں نے شکر ادا کیا کہ وہ ٹھیک تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا مخلوق تھی جو میرے روپ میں اس کے سامنے آئی اور اس نے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سعدیہ نے شیئر کی۔ بہت شکریہ سعدیہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مریم شیئر کر رہی ہیں۔ مریم کہتی ہیں میں راولپنڈی کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ بھیانک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں کالج میں پڑھتی تھی، پرائیویٹ کالج تھا وہ، سیکنڈ ایئر کی میں اسٹوڈنٹ تھی۔ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کو جب چھٹی ہوئی تو ہم لوگوں کا جو وین والا تھا وہ لیٹ آتا تھا، تو اکثر میں اور میری فرینڈ ہم لوگ کبھی کالج میں چلتی پھرتی رہتی تھیں، کبھی بالکل گیٹ کے پاس ایک بہت بڑا درخت ہوتا تھا برگد کا، اس کے نیچے بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی، ہم لوگ وہاں پر بیٹھ جاتی تھیں۔ تو اسی طرح سے ہم لوگ باتیں کرتی کرتی اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئیں۔ میری فرینڈ جو تھی اسے پیاس لگی تھی، وہ پانی پینے کے لیے کینٹین کی طرف گئی، میں بھی درخت کے نیچے ہی بیٹھی ہوئی تھی، بار بار اٹھ کر دیکھ رہی تھی کہ وین والا آیا ہے یا نہیں۔ تو میں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، ایک دم سے مجھے ایسے اسمیل آنے لگ گئی جیسے کسی مردہ جانور کی گندی اسمیل ہوتی ہے، بہت بیڈ اسمیل مجھے آنے لگی اس درخت کے پاس سے۔ میں نے اس چیز کو نوٹس کیا کہ میں یہاں پر اکیلی بیٹھی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے، تو یہاں پر کوئی اسمیل پہلے تو نہیں آ رہی تھی، تو یہ ایسی اسمیل کیسے آ رہی ہے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو بالکل اس درخت کے جہاں پر میں بیٹھی تھی اس کی وہ گول حصہ تھا پورا، بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی، تو وہاں پر بالکل فریش بلڈ پڑا ہوا تھا، ایسے لگا تھا جیسے ابھی کوئی خون گرا ہے وہاں پر۔ میں نے جب وہ اس کے پاس تو میں نہیں گئی، وہاں سے بہت زیادہ اسمیل آ رہی تھی اور وہ خون بالکل تازہ تھا، کیونکہ جو بھی بلڈ ہوتا ہے اگر وہ ہو اسے کیا کہتے ہیں پرانا ہو تو وہ جم جاتا ہے۔ میں ڈر کے تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی کہ پتہ نہیں اوپر کوئی پرندہ کسی بلی وغیرہ نے کھایا ہوگا یا پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ میں درخت میں جھانک کر دیکھنے لگی، اوپر کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنے میں میری فرینڈ آ گئی تو کہتی کیا ہوا ہے، تم کیا دیکھ رہی ہو؟ میں درخت سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ یہاں سے بڑی گندی اسمیل آ رہی تھی جیسے کوئی مردہ جانور ہوتا ہے، اور دیکھو اس درخت کے پیچھے خون بھی پڑا ہے، وہاں پر میں نے ابھی بہت زیادہ خون دیکھا ہے۔ میرے ساتھ آئی، وہ ہم لوگوں نے دور سے دیکھا تو وہ خون غائب ہو چکا تھا۔ ابھی ایک لمحہ پہلے میں دیکھ رہی ہوں، میں نے اسمیل بھی فیل کی، نہ تو میری فرینڈ کو اسمیل آئی نہ ہی اسے وہاں پر خون نظر آیا۔ وہ بلڈ ایک سیکنڈ میں ڈس اپیئر ہو گیا، غائب ہو گیا۔ میرا سر بہت بھاری ہو گیا۔ اب وہ خوف تھا، وہم تھا، جو بھی تھا۔ 5-10 منٹ کے بعد میری وین آ گئی، ہم لوگ اس درخت سے ہٹ کے بالکل گیٹ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ 2 سے 3 بار مجھے ایسا لگا کہ مجھے کوئی پرچھائی، کوئی سایہ نظر آیا۔ پھر میں نے کہا نہیں، میں وہم بہت زیادہ کر رہی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وین آئی، میں گھر آ گئی۔ گھر آئی تو گھر آتے آتے میری طبیعت اور خراب ہو گئی، بالکل ایسے تھا جیسے مجھے بخار سا ہو گیا۔ میں نے صرف پانی پیا، کھانا بھی نہیں کھایا، اور میں نے امی سے یہ کہا کہ مجھے نیند آئی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ میرا کمرہ الگ تھا، میں اپنے کمرے کی لائٹ آف کر کے سوئی تھی، اور ساتھ جو بیڈ سائڈ ٹیبل ہوتا ہے وہاں پر میں نے اپنا ہینڈ بیگ رکھا اور میرا موبائل بھی تھا۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا بیگ جو ہے باقاعدہ، جیسے میرا بیگ جو ہے موو ہوا ہے اور وہ نیچے گرا ہے۔ پنکھا بھی چل رہا تھا لیکن بیگ کافی وزنی ہوتا ہے، وہ تو گر سکتا ہی نہیں ہے۔ میں اٹھی، میں نے کروٹ لے کر جب دیکھا تو بیگ نیچے گرا ہوا تھا۔ میں نے بیگ پھر اٹھایا اور بیگ سائڈ پر رکھ دیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ مجھے سردی لگنے لگی تو میں نے پنکھا بھی بند کر دیا۔ اب وہ جو میرے کمرے کا دروازہ تھا اس کے اوپر جب میں کالج سے آئی تھی تو میں نے یونیفارم اتار کر دروازے کے اوپر پھینک دیا تھا، یعنی دروازے کے اوپر لٹکا دیا تھا۔ گھر والے کپڑے پہن کر تو میں لیٹ گئی۔ ابھی میں آ کر بیڈ پر لیٹی ہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے پاس سے کوئی گزرا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بیڈ پر آ کر لیٹ گئی کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ ابھی میری نظر دروازے پر پڑی، دروازہ بند تھا، یعنی فل بند تو نہیں ہوا تھا، اوپر وہ یونیفارم لٹکا ہوا تھا۔ باقاعدہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری یونیفارم کے جو بازو تھے وہ ایسے ہوا میں اڑ رہے ہیں، جیسے وہاں پر بہت تیز ہوا ہے اور یونیفارم کے سارے بازو ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ پنکھا بند تھا۔ میں تو اتنا ڈر گئی، میں چیخنے لگ گئی۔ امی آئی، میں نے امی کو بتایا کہ کالج میں اس طرح سے ہوا تھا اور ابھی میرا بیگ بھی نیچے گرا ہوا تھا، اور اب جیسے میرے اس یونیفارم کے بازو ہوا میں اڑ رہے تھے۔
امی نے دیکھا وہاں پر کچھ نہیں تھا، امی نے مجھے پانی پلایا، سمجھایا کہ کچھ نہیں ہوتا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم ڈر گئی ہو اس لیے۔ امی نے مجھے کھانا کھلایا، چائے پلائی، میری کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی۔ عصر کا ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ میں عصر کی نماز پڑھ لیتی ہوں، اذان ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، تو میں نے سوچا میں نماز پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد میں اپنا کالج کا ٹیسٹ تیار کروں گی۔ جیسے میں واش روم میں گئی تو میں وضو کر رہی تھی، اب واش روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں سامنے بیسن پر کھڑی ہو کر وضو کر رہی تھی۔ وضو کر کر جیسے ہی میں نے اپنا فیس اوپر کیا پانی کے چھینٹے منہ پر مار کے، تو میری نظر مرر پر پڑی، تو میں نے اپنے پیچھے اتنے بھیانک چہرے والی ایک مخلوق کو دیکھا، ایک وجود تھا، پتہ نہیں وہ عورت تھی یا وہ مرد تھا، اس کے سر پر بال نہیں تھے، اس کی آنکھیں بہت بڑی تھیں، وہ بہت بھیانک تھا جو بھی تھا، بالکل میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا، لیکن وہ باتھ روم میں نہیں، کمرے کے جیسے دروازے کے درمیان میں کھڑا تھا، یعنی باتھ روم اور کمرے کا جو حصہ تھا وہاں پر باتھ روم کے دروازے میں کھڑا تھا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تو چیخیں مارتی ہوئی باہر بھاگی، میرے کمرے میں سے بھی اسمیل آ رہی تھی۔ میں نے امی سے یہ کہا کہ مجھے کوئی چیز نظر آئی ہے، میں نے خود اسے دیکھا ہے۔ امی کو میں نے بتایا، امی بہت زیادہ پریشان ہو گئیں۔ ہم لوگوں کے پچھلی گلی میں ایک مسجد تھی، امی مجھے وہاں پر لے کر گئیں۔ عصر کی نماز ہو چکی تھی تو ابھی امام صاحب وہیں پر تھے، امام صاحب کو ہم لوگوں نے بلایا، انہوں نے مجھے دم کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر ایک بھیانک مخلوق کا سایہ ہو چکا ہے، مجھے اسے بلڈ نظر آیا تھا، اور اس نے جو اسمیل فیل کی ہے اپنے کمرے میں بھی اور اس کو دیکھا ہے وہ اس کے پیچھے ہے۔ تو آپ یہ قرآن پاک کی جو سورۃ توبہ ہے وہ اپنے گھر میں لگائیں بھی، کیونکہ وہ آپ کے گھر میں موجود ہے، اور ایک انہوں نے تعویذ دیا کہ یہ گلے میں پہن لیں۔ میں نے گلے میں تعویذ پہن لیا، گھر آ کر ہم نے موبائل کے اوپر سورۃ بقرہ کی لگائی، وہ جو تلاوت ہوتی ہے وہ لگائی۔ اب وہ میرے کمرے میں لگا کر رکھی تو میرے کمرے میں باقاعدہ ایسا تھا جیسے کچھ چیزیں اٹھا کر پھینک رہا ہے، اتنا شور، جیسے ڈریسنگ کے اوپر سے بار بار ساری چیزیں کو نیچے گرا رہا ہے، میرا ہیئر برش، میرے وہاں پر پرفیوم پڑے ہوئے تھے، میک اپ کا سامان تھا، وہ نیچے کسی نے گرا دیا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، اتنا خوف آ رہا تھا۔ ابو کو بلایا، ابو آ گئے، ابو نے جب یہ بات سنی، ابو ایک عامل صاحب کو جانتے تھے، ابو ان کو لے کر آئے، وہ عامل صاحب آئے، انہوں نے جب ہم لوگوں کے گھر میں کوئی عمل کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں بہت بھیانک ناپاک، جیسے خبیث، جن کو خبیث جنات کہتے ہیں، وہ جن اس گھر میں موجود ہے، اور وہ اس لڑکی کے پیچھے ہے، ابھی بھی اس کمرے میں ہے، اس کا بہت بھیانک چہرہ ہے، اور وہ اس وقت بھی اس لڑکی کے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کالے رنگ کا ہے، وہ بہت بھیانک تھا۔ پھر وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے کچھ سامان منگوایا، کچھ سامان منگوا کر اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا، عمل کر کے میرے کمرے کے وہ چکر لگا کر انہوں نے یہ کہا کہ اس کو فوراً سے جا کر نہر میں بہا دیں۔ نہر میں جا کر اس کو بہایا تو اس کے بعد وہ جن ہم لوگوں کے گھر سے نکلا۔ پھر انہوں نے ہمیں کچھ تعویذ دی، انہوں نے یہ کہا کہ جیسے مغرب کی اذان ہوگی تو اس کے اوپر آپ نے 7 جوتے مار کر اس کو جلا دینا ہے، وہ واپس نہیں آئے گا۔ پھر ایسے ہی کیا، 7 دن وہ تعویذ چلائے، تو پھر میری جان چھوٹی، میں بہت بیمار رہنے لگ گئی۔ آہستہ آہستہ پھر میں ٹھیک ہوئی۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ مریم آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ہارر سٹوریز آفیشیل پر۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے ٹیون، اللہ نگہبان۔